بازید محمد آپ دلی کے اندر حکومت کے بہت بڑے عہدے کے فائز نے پیر باؤ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندی سن رب رب کرن والی نائی سی عارف باللہ سن انہاں ہر وقت رب کی اطاعت بندگی ذکر فکر کے اندر گزارنا اور پیر بہو حکومت کے کماں کے اندر مصروف رہنا لیکن ایک دن جو تو مولا بلاوے پیر بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر خیال آیا تو یار میری گھر والی ہوں کہ عارف باللہ رب رب کرن والی نائی تو میں مردوں کے دنیا کے کماں کے اندر مصروف رہے تو گل پھٹتی نہیں بس یہ ذہن شریف کے اندر خیال آیا ارادہ مبارک بدل گیا کتھے گا وہ دنیا داری دیا گلہ تے اٹھتے اتھے حکومت میں چھڑ کے گا آپ اپنی گھوڑی کے سواروں نے جس کا نام سون پری یہ نام سی سون پری گھوڑی کے سواروں نے اپنا اسلحہ اور ہتھیار چک کے گا کہ دلی تو روانہ ہوں دن اپنے کسی رشتہ دار نے دسیا نہیں حتیٰ کہ گھر والے نے بھی نہ دسیا بس تو شک اور طلب مولا کی لگی تو دل کھچی گا آپ اتھو جناب دلی تو روانہ ہوئے ملتان شریف آپ کو سبحان اللہ کیونکہ عشق دی گلی اور اپنی چہرہ یار عقل تو ہٹاوے قاضی چھوڑی وہ قضائی جاؤ جب عشق تماچا لاوے عاشق مت بھاوے بلل محالی جن صاحب آپ ہی بلاوے اپنی گھوڑی مبارک سور پری سوار ملتان شریف پڑے اتھو کا جڑا حاکم سی دلی دے حکومت حاکم دے تحت سی اتھے لکھایا گیا ملتان دے حاکم نو ساتھی حکومت چھڈ کے ایک درویش نشیا میں ایس طرح کا حلیہ وہ قلعے کے جناب مین دروازے پہ وہ حلیہ مبارک پیر بہو کا لکھا گیا حاکم نے تمہیں کی گئی جب اس طرح کا بندہ تیرے کھول پہنچے فوراً انہوں واپس کیتا جاؤ ساتھ حکومت چھڑ کے نسواؤ آپ جب اپنے ملتان کے دروازے قلعے کے دروازے پہ حلیہ مبارک اپنا صاف نے لکھیا پایا ملتان کے حاکم نے جڑے خادم سن انہاں پھڑ لیا پیر بہو دے والد گرامی نو بادشاہ دے کول لے گئے حلیہ لیا آپ نے پوچھا فرمایا خیر کون کتھوں آئے آپ نے اصل حالات چھپا لے فرمایا میں مسافر ہوں سفر دے راتے نال چلے آوا حاکم ملتان وہ بھی اللہ دے ولیاں دے ملن والا سی آپ کی پشاک مبارک کو سعادت مندی نظر آئی آپ حاکم ملتان کھان لگیا مسافر اگر تمہوں اپنے حکومت کے اندر عہدہ لا گئی نوکری لا گئی تو کرو گے آپ نے فرمایا کرا گا مگر میری تین شرطاں نے تین شرطاں نے آپ نے فرمایا قبول کریں گے وہ شرطاں دسو آپ نے فرمایا پہلی شرط میری یہ ہو رہی ہے میں علیحدہ مکان لینا کسی کے نام میں کیونکہ رب رب جو کرنی سی فرمایا مکان میں علیحدہ لگا گا دوسری میری شرط میں اپنے تو اوپر جڑا میرا افسر ہو رہا ہے وڈیرا ہو رہا ہے میں اوہ حکم اپنے تے لاگو نہیں سمجھا گا میرا دل کرا تو میں حکم
منا گا کہ تیرے نے کیتا تو میں نہیں منا گا وہ اپنے آپ کو مینوں تابع نہیں کر سکتا اپنا میں وہ دل کرے گا آخر پیر بہو دا والد سپڑن والا ہے طبیعت اندر تو غیرت ہے سی اور تیسرا فرمایا میں سلام نہیں کراں گا جڑے میرے تو بڑے ہون گے دنیا دار ہون گے میں انہوں سلام نہیں کراں گا کیونکہ فقیر سن عارف باللہ سن بادشاہ نے سکے شرط قبول فرما لیا تھوڑا پہ ہن مروج دا راجا جڑا ہندو کھتری سی وہ دی انہاں دناں دے اندر مولا دی قدرت وچ ان بڑھ کے جنگ پڑن لگی ملتان دے حاکم دے نال آپ نے فوجیں تیار کی آپ نے فرمایا وہ جڑا درویش علیحدہ بیٹھا مقام کے اندر انہوں بھی سکتے جنگ ساری لگن والی ہے اس موقع پہ بھی کوئی خدمت کر سکتا کہ نہیں پیر باہو دے والد نے سمجھا گیا پوچھا گیا حضور تسی نے کوئی خدمت کر سکتے ہو کہ نہیں جنگ پڑن والی ہے مروڑ دے ہندو راجہ کے نال ساری جنگ ہو رہی ہے تسی کی کر سکتے ہو آپ نے فرمایا میں کلا لڑا رہا کوئی ساری فوج نال نہیں کھڑی اللہ کا ولی کو سی باہو پیر دا والد ہی بنن والا علی دے خون مبارک سی علی شیر خدا دا خون سی اعلان قبیلے نال تعلقات علوی سن حضرت زبیر پاک کی اولاد کی توجہ فرماوی آپ نے فرمایا میں صرف دو گلا کر دیو ایک تو اتھوں دے مروڑ راجے دے محل در رہا دا دسن والا بندہ میں دے دیو دوسرا اس حاکم دا حلیہ دے دیو میں جانا کہ میرا رب جاؤ ساری فوج جڑی ملتان دے بادشاہ دی کھڑی تھی حسن لگ بیار کمزور دیا جواب ہے کہ کم کمزور تو کلا کی کرے گا آپ نے فرمایا بادشاہ نے خبردار بچے تو سعادت مندی نظر لی ہے چپ کر جاؤ رہا دعویٰ کہ بندہ نال بھیج چھڑ جاؤ آپ اپنا سلا فرات نال توبرا لیا گھوڑی سوار ہو شوق پری تو جناب مروڑ راجہ خطری سی اودے محل کو جب جناب قریب پہنچے فوجہ کھڑیاں سن انہاں نگاہ ماری انہاں سوچیا جڑا کلا پیاؤں گا ہو سکتا ملتان دے حاکم دا قاصد ہوئے کیونکہ جے اڑن واسطے ہوتا تو جناب فوج ہونی سی لیکن کلا آ رہا ہے سارے فوجہ کھڑی رہ گئی پیر بہو دے والے دے جناب اس مروڑ راجے دے محل دے سامنے گئے دروازے کھل گئے انہیں سمجھا بھئی قاصد آیا ایل جی آیا جب اللہ دا فقیر اندر وڑے آپ نے بڑھیا پوری فوج کے روگ تاری ہو گیا آپ نے لنکر ماری فرمایا مروڑ دا راجہ ہندو خطری تیار ہو جا تیرا سر لہرایا مت سمجھی دسیا گئی ایک گل کی تھی فوجہ اتھے جناب گم ہو گیا حرکت نہ کر سکیا آپ کی کیتا علی دے شور نے تلوار کیتا پہلے وار نال اس راجہ مروڑ ہندو دا جناب سر وڑ کے توبرے کے اندر رکھیا ہر پاسے قرآن مچ گیا کہ ہندو راجہ ماریا گیا ہے قلعے کے دروازے بند ہو گئے فوجہ تیار میرے مولا دی شان ہوئے پیر باؤ دے والے جناب میں قلعے کے وچوں دیوارا بڑی اونچیاں سن آپ اپنی گھوڑی مبارک شوق پر ایڑی ماری تو میں لگتا ہوا وانگو اٹھ کے جناب تو پہلیاں لگتا جناب اس دیوار کے کنارے تے رکھیا توڑ کے جا ہر پئی دیکھ دے ہندو راجے کا سر لے کے ملتان کے حاکم کو قدمہ کے درام کے رکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت اولیاء دیکھو بھائی ساڑھے فقیر اللہ دیکھی میں ہوں دے رکھیا ہر پاسے شورہ ہو گیا ہر پاسے نام پھیل گیا ان پچھو آپ دا خاندان لبدا لباندہ او پہنچے ملتان انہاں کا دور جناب نو لینا ہے آپ دی گھر والی نو بھی نال لے کے آپ نے فرمایا میری گھر والی نو پوچھو جی جانا تھے بی بی نو پوچھیا گیا میں راستی نو آپ نے فرمایا میں رات خواب تکیا خواب دے اندر میں نے ایک پتر بکھایا گیا جنہ دا نام باہو ہونا فرمایا باہو ہونا اور انہیں اس علاقے دے اندر فیض بننا لہذا ہونا سی اتھے نہیں جانا سی اتھے رانے ہون آپ دی والدہ ماجدہ بھی اتھے ران لگ پئیاں شور کوٹ علاقہ وجدہ سی جناب تے آپ اتھے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا وقت لے آیا پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ